اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کو تہجد کے لیے جگا رہے ہیں۔ آپ کے والدین اگر آپ کو فرض کے لیے بھی نہیں اٹھا رہے ہیں تو وہ اپنا فرض بھی ادا نہیں کر رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو، جو تمہارے لیے ایک اضافی حکم ہے، ایک اضافی چیز ہے، ایک زائد چیز ہے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ اس کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ فرمایا تاکہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تہجد کے بے شمار فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ پر یہ نماز فرض تھی۔ امتیوں کے لیے یہ نماز نفل کے درجے میں ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے فرض نمازوں کے بعد سب سے اعلیٰ مرتبے اور اعلیٰ درجے کی نماز ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنے والے داعیان حق ہیں، جو اقامت دین کی جد و جہد کے اندر شریک ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور نصب العین کی تکمیل کی جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے لیے تو لازم ہے کہ وہ آہ سیر گاہی سے اپنی روح کو تقویت پہنچائیں کہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سیر گاہی، کہ بلند مرتبات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو لازم کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جو شفاعت کبریٰ کا منصب ہے، سب سے بڑا منصب، سارے انبیاء علیہ السلام کو باری باری لوگ کہیں گے شفاعت کے لیے، کسی کی ہمت نہیں پڑے گی اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرنے کی۔ آخر میں شفیع المذنبین، امام الانبیاء، ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، یہ میرا منصب ہے، یہ میرے کرنے کا کام ہے، میں یہ کام کروں گا۔ پھر اللہ کے حضور سر بسجود ہو جائیں گے، جب اللہ فرمائے گا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے، اس وقت آپ سر سجدے سے اٹھائیں گے۔ تو یہ شفاعت کبریٰ کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مقام بلند عطا فرمائے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، سورہ سجدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کے اندر اٹھ کر جو ہے خوف خدا سے اور نیکی اور بھلائی اور خیر کے طمع اور لالچ میں اور اللہ کی بخشش اور مغفرت کی امید میں اللہ کو بلاتے اور پکارتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی، اللہ رب العرش العظیم، ہر رات آسمان دنیا پر آتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ رب۔ کوئی ہے دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کر لوں، کوئی ہے مانگنے والا اس کو دے دوں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا اس کو بخش دوں۔ بخاری نے اس روایت کو بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ جب ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہو، ہمیں بلا رہا ہو اور ہم غفلت کی نیند سو رہے ہوں تو ہم سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں کھڑا تھا اور میں تھک گیا، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو جاؤں، یعنی نماز چھوڑ دوں۔ اتنا طویل قیام کھڑا۔ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کسی پروگرام میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے کرتے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جس کے راوی ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عبادت میں مشقت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے اور میرے اور فاطمہ کے پاس آئے، ہمیں آواز دی اٹھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ہم واپس سو گئے۔ گھر قریب ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ شاید ہم لوگ اٹھے نہیں ہیں، تو پھر دوبارہ تشریف لائے اور ہمیں دوبارہ جگایا اور اٹھایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں تہجد کی نماز کے لیے اٹھایا۔
معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرض نماز نہیں تھی، بلکہ رات کی نماز کے لیے، قیام اللیل کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو اٹھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض سے ہو کر واپس لوٹے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنی ران پر مارا اور ارشاد فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَالًا، کہ یہ انسان تو بڑا جھگڑالو ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک بات غور کیجئے، ہم میں سے بعض والدین یہ کہتے ہیں کہ بچے اب بالغ ہو گئے ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کے خود مالک ہیں، انہیں بار بار مطلب یہ کہ ڈسٹرب کرنا اور بار بار سمجھانا کوئی ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ اور بعض بچے بھی آگے سے تڑک کر یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہمارا خیر و شر سمجھا دیا ہے، ہم عاقل بالغ ہیں، اب ہم اللہ کے سامنے جواب دیں۔ بھائیوں، بہنوں اور بچوں، خدا کے لیے اس روش سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور داماد کو تہجد کے لیے جگا رہے ہیں۔ آپ کے والدین اگر آپ کو فرض کے لیے بھی نہیں اٹھا رہے ہیں تو وہ اپنا فرض بھی ادا نہیں کر رہے، وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اور ایسی اولادیں جو آگے سے کومنٹ کرتی ہیں اور والدین کو ایسے جوابات دیتی ہیں کہ ہم اپنے نفع نقصان کے مالک ہیں، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ بھی بڑے مجرم ہیں۔ اور جن گھروں میں کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی، کسی کو کوئی سمجھانے والا نہیں، وہ بدقسمتوں کے گھر ہیں۔ شکر کیجئے کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا ہے، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے کہ آخرت کی تباہی اور بربادی یاد دلا رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کے والدین آپ کو فرض کے لیے جو ہے اٹھاتے ہیں، پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔